حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے لوگوں کی کیا حالات تھی، وہ لوگ کن خصوصیات کے حامل تھے، کن خوبیوں کے حامل تھے، ان چیزوں کو میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاص سرزمین عرب پر کیوں مبعوث فرمایا، جبکہ سرزمین عرب اس کا علاقہ بنجریلا تھا، پتھریلا تھا، اس کا اکثر علاقہ کھیتوں، بیابانوں اور جنگلوں پر مشتمل تھا، وہاں کے رہنے والوں کو علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ اس کی وجہ میں نے بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب والوں کو بہت خصوصیات عطا کی تھی، عرب والوں کو بہت بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ عرب والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست، عقل و ذہانت، شجاعت و جوامردی، صبر و رضا اور ایفاء عہد، سخاوت و فیاضی، دریا دلی، ان چیزوں میں عرب والے خود میں اتنے ماہر تھے کہ اس وقت کے دنیا کے جتنے بھی لوگ پائے جاتے تھے ان کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی تھی، یہ ساری خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ لیکن ذرا آپ غور کریں، وہ قوم جس کی فراست و ذہانت، جس کی دریا دلی، سخاوت اور فیاضی، جس کا ایفاء عہد، جس کا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، جس کے فہم و فراست اتنا اعلیٰ تھا، لیکن وہی قوم جو اتنی زیادہ عقل مند ہے، اتنی زیادہ فہم و فراست والی ہے، جب اس قوم کا تعلق نور نبوت سے ٹوٹتا ہے، جب اس قوم نے اپنے تعلق کو نور نبوت سے منقطع کر لیا، ختم کر لیا اور وحی الہی کی روشنی سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی وحی کی روشنی سے فائدہ حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر اس قوم کا کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی جو یہ خوبیاں تھی، اس کے جو اندر جو یہ خصوصیات تھی، ان کی یہ خوبیاں خسیس اور ذلیل مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگی، خسیس اور ذلیل مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگی۔ جب انہوں نے کیا کیا؟ نور نبوت سے اپنا تعلق توڑ لیا، جب انہوں نے وحی الہی سے اپنا استفادہ کرنا چھوڑ دیا، تو بجائے یہ کہ وہ بہت عقل مند تھے، بجائے یہ کہ وہ بہت ذہین تھے، بجائے یہ کہ وہ فہم و فراست کے مالک تھے، بہت زیادہ ذہن و فراست تھی، ایسی فراست جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ محض ایک لفظ کو سن کر کے اس کے اندر چھپی ہوئی باتوں کی تہ تک پہنچ جانا، اس میں وہ لوگ مہارت حاصل رکھتے تھے، لیکن وہ لوگ کیا، ان کی حالت کیا ہوئی؟ وہ لوگ پتھر کے بنے ہوئے مورتیوں کے سامنے اپنی عبادت کر رہے ہیں، پتھر کے بنے مورتیوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کر رہے ہیں۔ کہاں گئی ان کی بلا کی فراست، کہاں گئی ان کی ذہانت کہ وہ لوگ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کے سامنے اپنی عبادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوا، یہ سب کا سب نور نبوت سے اپنے تعلق کو توڑ دینے کی وجہ سے، وحی الہی کی روشنی سے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ ان کی جو خوبیاں تھی وہ برے کاموں کے لیے وقف ہو کر کے رہ گئی۔ آپ دیکھیں، عمرو بن لحی ایک شخص ہے، اس شخص سے پہلے جتنے بھی لوگ عرب کی سرزمین پہ پائے جاتے تھے، سارے کے سارے لوگ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے ماننے والے تھے، سارے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین پر چلنے والے تھے۔ دین ابراہیمی کے مطابق وہ لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، دین ابراہیمی کے مطابق وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، حج ادا کیا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ عمرو بن لحی نامی شخص بالغ ہوا، عمرو بن لحی نامی شخص جب یہ بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کو ایک سنگین قسم کا مرض لاحق ہوا۔ عمرو بن لحی جب یہ بالغ ہوتا ہے اور یہ خانہ کعبہ کا متولی بن جاتا ہے تو اسے ایک سنگین قسم کا مرض لاحق ہوتا ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے۔ کسی نے اس سے کہا
کہ یہ جو تمہیں بیماری لاحق ہوئی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تم شام کے سرزمین پہ جاؤ، وہاں بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اس چشمے سے اگر تم نہا لو گے تو تم صحت یاب ہو جاؤ گے، شفا تمہیں مل جائے گی، تم اگر جا کر کے وہاں کے چشمے سے نہا لو گے۔ تو یہ شخص بلقا کی سرزمین پر جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے گرم چشمے کے پانی سے نہاتا ہے، تو نہانے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جب وہ صحت یاب ہوتا ہے تو اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، پتھر کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ عمرو بن لحی نامی شخص نے، اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، پتھر کی پرستش کر رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نستقی بها المطر ونستنصر بها على العدو، کہ ہم اس پتھر کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں اور ہم اس پتھر کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح طلب کرتے ہیں، مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو عامر بن لحی نے کہا کہ اگر تم بارش طلب کرتے ہو تو کیا تمہیں بارش ملتی ہے؟ کیا تم دشمنوں پر فتح کے لیے مدد حاصل کرتے ہو تو کیا تمہیں مدد اور نصرت ملتی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بارش بھی ملتی ہے اور ہمیں مدد اور نصرت بھی ملا کرتی ہے۔ تو عامر بن لحی نے کہا ایسی بات ہے تو چند ایک بت مجھے بھی دے دو، دو چار پتھر کی مورتی مجھے بھی دے دو۔ لہٰذا اس نے 2-4 مورتی کو لیا اور لینے کے بعد وہ مکہ معظمہ میں پہنچتا ہے اور اس مورتی کو اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کر دیا۔ اب وہاں سے اہل عرب میں، خانہ کعبہ میں، مکہ والوں کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے عمرو بن لحی نامی شخص سے پہلے عرب والے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے لوگ ملت حنفیہ کے ماننے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر چلنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے تھے، ان کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے، ان کی دین کے مطابق زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دین میں جس نے تبدیلی کی، اس دین میں جس نے چینجنگ کیا ہے اور بت پرستی کا آغاز جس نے کیا ہے، بت پرستی کا شروعات جس شخص نے کیا، وہ شخص کا نام کیا ہے؟ عمرو بن لحی۔ تبھی تو علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عمرو بن لحی هو اول من غیر دین اسلام وعبد الاوثان وامر العرب بعبادتها، وفيه قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأيت عمرو بن لحی فی النار یعنی احشاءه۔ حضور صلی اللہ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عمرو بن لحی وہ پہلا شخص ہے جس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں تبدیلی کی اور اس نے بت پرستی کا آغاز کیا، بت پرستی کی شروعات کی اور اہل عرب کو اس کی بت کی عبادت کرنے کا حکم دیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ عمرو بن لحی وہ ایسا شخص ہے جس کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے، جہنم کی آگ میں، آتش جہنم میں اپنے ہاتھوں کو گھسیٹ رہا ہے، میں نے اس شخص کو دیکھا۔ تو عمرو بن لحی سے پہلے اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، دین کے ماننے والے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں چینجنگ جس شخص نے کیا، تبدیلی جس شخص نے کیا ہے، لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منحرف جس شخص نے کیا، اس شخص کا نام عمرو بن لحی ہے۔ اسی شخص نے کیا کیا؟ بت پرستی کا آغاز کیا اہل عرب میں۔ اب جب بت پرستی کا آغاز ہوا، شروعات ہوئی، یہ مرض اس طریقے سے بڑھتا گیا، یہ وبا اس طریقے سے پھیلتی گئی کہ ہر قبیلے والوں نے اپنا خدا بنا لیا، ہر قبیلے والوں نے اپنا الگ الگ خدا بنا لیا، ہر گھر میں اپنے اپنے خدا کی پوجا کی جا رہی ہے، ہر گھر میں اپنے اپنے خدا کی پاٹ پوجا کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، سب قبیلے والوں نے اپنا اپنا الگ الگ خدا بنا لیا ہے۔ ایسی یہ وبا پھیل گئی۔ اب ذرا دیکھیں کفار قریش، ان کے یہاں جو سب سے بڑا بت تھا، اس کا نام تھا ہبل، اور یہ کیسا تھا؟ یہ ہبل ایک سرخ عقیق کا بنا ہوا تھا، لال پتھر کا بنا ہوا، جس کی جو شکل تھی وہ انسان جیسی شکل تھی،
اور اس کا داہنا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے سونے سے بنا ہوا ایک ہاتھ اس کے اس میں لگا دیا تھا اور لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑا بت کفار قریش کا وہ حبل نامی۔ اسی طریقے سے کفار قریش میں ان کے یہاں ایک بت تھا جس کا نام تھا منات۔ یہ بت بحر احمر کے ساحل کے قریب حدیب کے مقام پر نصب تھا۔ یہ ایک چٹان کی شکل میں تھا، پتھر کی شکل میں تھا۔ لوگ وہاں جا کر کے اپنے جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے، جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کفار قریش کے قدیم بتوں میں سے ایک بت تھا جس کا نام تھا لات۔ جس بت کا نام کیا تھا؟ لات، جو ایک دم پرانا بت تھا، اس کا نام لات تھا۔ اور اسے لات اس لیے کہا جاتا تھا کہ لات کہتے ہیں عرب زبان میں ستو پلانے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ستو پلانے والے کو کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا جو بڑا نیکوکار شخص تھا، بہت اچھا شخص تھا، اور وہ جو لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ آیا کرتے تھے وہ اس کی خدمت کیا کرتا تھا، انہیں ستو پلایا کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا کر کے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا کر کے اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں ایک اور بت تھا جن کا نام تھا عزا۔ یہ وادی نخلا میں موجود تھا، جھاڑیوں کی شکل میں۔ لوگ جاتے وہاں نظر و نیاز پیش کرتے، اپنی قربانیاں پیش کرتے، وہاں اس سے جا کر کے مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ چند بت جو تھے کفار قریش کے بہت مخصوص بت تھے۔ لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے سے سارے جو بت تھے یہ کفار قریش کے بالکل مخصوص بت تھے جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، چٹان کی شکل میں ہیں، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کفار مکہ میں اہل مکہ والوں کے لیے ایک اور بت تھا جس کا نام تھا، دو بت تھے جس کا نام تھا اساف اور نائلہ۔ اساف یہ بنی جرہم کا ایک مرد تھا، بنی جرہم جو قبیلہ ہے اس قبیلے کا ایک مرد تھا جس کا نام تھا اساف بن یعلا، اور نائلہ یہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا نائلہ بنت زید۔ یہ دونوں کے دونوں یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک قافلے کے ساتھ یہ دونوں حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ آتے ہیں۔ مکہ آنے کے بعد یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ لوگ جس کا طواف کرتے ہیں، جس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، یہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں تنہائی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، خلوت تھا۔ تو تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس اساف نے نائلہ کے ساتھ کیا بدفعلی کر لیا، زنا کیا۔ کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ اساف نے نائلہ کے ساتھ کیا بدفعلی کیا، خانہ خدا کے اندر ان لوگوں نے کیا؟ زنا کا ارتکاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کی شکل میں تبدیل کر دیا، مسخ کر دیا، ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ جب بعد میں دوسرے لوگ اندر داخل ہوئے تو ان لوگوں نے انہیں مسخ شدہ دیکھا، بالکل پتھر کی شکل میں دیکھا، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو اٹھا کر کے باہر رکھ دیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے کہ جو کوئی بھی ایسا غلط کام کرے گا، بدفعلی کیا کرے گا، برا کام کیا کرے گا، زناکاری کیا کرے گا، تو وہ اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے اور اس سے رک جائے۔ ان لوگوں نے اس کے پتھر کو اٹھا کر کے باہر رکھ دیا، لیکن کچھ عرصہ کے گزر جانے کے بعد اب لوگ اس پتھر کی پوجا کرنا شروع کر دیا، خود اساف اور نائلہ کی بھی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ دیکھیے، جب انسان کا تعلق خالق حقیقی سے ٹوٹ جاتا ہے، وحی الہی سے استفادہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اگرچہ بلا کی فراست ہو، اگرچہ آپ کے پاس بڑا ذہن ہو، بڑے ذہین انسان ہو، آپ کے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کفار مکہ، وہ اہل عرب جن کی فراست کا یہ عالم تھا کہ ایک بات کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی تھی تو اسے نکال لیا کرتے تھے، لیکن ان کی فراست کیا ہوئی؟ کوئی کام میں نہیں آئی۔ وہ لوگ پتھر کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کر رہے ہیں، پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر صحن میں 360 بت نصب کر دیے تھے۔ خانہ کعبہ میں کتنے بت نصب کر دیے تھے؟ 360 بت خانہ کعبہ کے اندر ان لوگوں نے نصب کر دیا تھا۔ اور کیوں نصب کیا تھا؟ اس لیے کہ سارے قبیلے والے، عرب میں جتنے قبیلے پائے جاتے تھے، سارے قبیلے والے
خانہ کعبہ آیا کرتے تھے طواف کرنے کے لیے، مکہ معظمہ آیا کرتے تھے حج کے لیے، تو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے ہر قبیلے کے بت کو خانہ کعبہ کے اندر کیا کر دیا، خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا تھا، تاکہ جب لوگ قبیلے والے لوگ جب حج کرنے کے لیے آئے، طواف کرنے کے لیے آئے، اور وہ اپنے خدا کو دیکھیں گے، اپنے بت کو دیکھیں گے، تو ان کی عقیدت میں اضافہ ہوگا، اور وہ لوگ قریش کی حکومت کو، قریش کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے. اس لیے انہوں نے جتنے بت پائے جاتے تھے تمام بتوں کو کیا کر دیا تھا، خانہ کعبہ کے صحن میں نصب کر دیا تھا. 360 بت خانہ کعبہ کے صحن میں نصب کر دیا. 360 بت. ہر ایک قبیلے والے اپنے اپنے خدا کو مان رہا ہے. ہر گھر میں بت کی پرستش کی جا رہی ہے، ہر گھر میں بتوں کو پوجا جا رہا ہے. جب لوگ کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے بچوں سے ملنے کے بعد جہاں پر ان کا بت رکھا ہوا تھا، جہاں پر ان کی مورتی رکھی ہوئی تھی، وہاں جاتے تھے، مورتی کو چھوا کرتے تھے اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، پھر سفر پہ جایا کرتے. سفر سے جب آتے تو سب سے پہلے مورتی کے پاس جایا کرتے. کیوں؟ عقلوں پہ پردے پڑ چکے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی کہ یہ تو پتھر کی بے جان مورتی ہے، یہ نہ تو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہیں تو یہ تو نہ تو اپنی حفاظت کر سکتی ہے نہ ہماری حفاظت کر سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہوا تھا، ان لوگوں نے نور نبوت سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا، اللہ کی وحی سے استفادہ حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا. اس وجہ سے ان کی جو عقلیں تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اس پر پردے پڑ چکے تھے. اور ان لوگوں کا جو بتوں کے بارے میں عقیدہ تھا وہ کیا عقیدہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ بتوں کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کو الہ مانا کرتے تھے، معبود، خدا مانتے تھے. اپنے بت کیا مانتے تھے؟ اپنے وہ جو بت تھے ان کو خدا مانا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ دنیا کے اندر اتنے امور پائے جاتے ہیں تو اتنے امور ایک خدا کیسے انجام دے سکتا ہے. دنیا کے اندر اتنی چیزیں پائی جاتی ہے، بھلا ایک خدا کیسے ان تمام امور کو پورا کر سکتا ہے؟ نظام عالم کو چلانے کے لیے ان کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ بہت سارے خداؤں کو مانا جائے. دنیا میں اتنے امور پائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا دنیا کے تمام کام کو کیسے کر سکتا ہے، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ بہت سارے خدا ہیں. جیسے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کوئی خدا ہے جو پیدا کرنے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو بارش برسانے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو کمزور ہے اسے طاقتور بنانے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو مخلوق الحال کو غنی کرنے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو فلاں کام کرے، کوئی خدا ہے جو کسی کو اولاد عطا کرے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے کام ہیں، اتنے سارے کام کو ایک خدا کیسے کر سکتا ہے. ان کا یہ ماننا تھا. ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک خدا دنیا کے اتنے کام کو کیسے کر سکتا ہے، لہٰذا یہ مانا ہی نہیں جا سکتا. لہٰذا کئی سارے خداؤں کو ماننا پڑے گا کہ بہت سارے خدا ہیں، ہزاروں خدا ہے، ایک خدا کا یہ کام ہے، ایک خدا کا یہ کام ہے، ایک خدا کا یہ کام ہے. ان لوگوں کا یہ ماننا تھا دنیا کے اتنے کام ایک خدا نہیں کر سکتا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی تھی، سورہ 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ایک خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں کہا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو، انیک معبودان باطلہ کی پجاری مت بنو، بے شمار خداؤں کی عبادت مت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو اپنا الہ، اپنا معبود مانو. تو ان لوگوں نے حیرت اور استعجاب میں یہ کہا تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، کیا آپ بہت سارے خداؤں کو ایک خدا بنا رہے ہیں؟ یہ تو بڑی عجب والی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سارا کام ایک خدا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بہت سارے خدا ہونے چاہیے. یہ تو عقیدے والی بات ہے. لیکن عقیدے کے علاوہ جو ان کا معاملہ تھا، ان کا معاملہ اور بھی ختم تھا. توحید کے علاوہ جو ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ان میں بھی ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. جیسے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے کہ حضور نبی نہیں. وہ لوگ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام. اسی طریقے سے وہ لوگ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا انکار کیا کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت آنا اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، لوگ اس کو نہیں مانا کرتے. اور سب سے بڑا ان کا اعتراض اس بات پہ تھا
کہ بھائی اگر قیامت آ گئی، سب لوگ ختم ہو گئے، سارے لوگ جب ختم ہو جائیں گے، ان کی ہڈی نیست و نابود ہو جائیں گی، ہڈی ہواؤں میں اڑ جائیں گی، بکھر جائیں گی دنیا میں، اب ان ہڈیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد دوبارہ اس میں جان ڈالنا اور پھر اس کو اپنے سامنے یہ پیش کرنا اور اس سے دنیا میں جو کیا ہے اس کے بارے میں پوچھنا، یہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے، اس کی ہڈی بکھر جائے، اس کی ہڈی ختم ہو جائے، وہ ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اس میں جان ڈالے اور اس کو اپنے سامنے پیش کرے اور اس سے پوچھ گچھ کرے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ انہونی بانی بات ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ وہ لوگ ان چیزوں کا انکار کیا کرتے تھے، یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا۔ لیکن جب کبھی بھی وہ لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بارہا ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کی بے بسی کو دیکھ کر کے آج پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میرا بت کتنا بڑا بے بس ہے، کتنا بے بس ہے، تو اس کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ اپنے بتوں کی عاجزی کو دیکھ کر کے اس کی پوجا کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بہت سارے اس کے واقعات ہیں، ایک دو بات بتا کر کے اپنی تقریر ختم کروں کہ مالک ایک شخص ہے اور مالکان کے دو بیٹے، ان کا ایک خاص بت تھا جو ایک جگہ پر سعد نامی اس کا نام تھا، ایک جگہ پر نصب کیا ہوا تھا، پتھر کی شکل میں تھا۔ لوگ اس کی کیسے عبادت کرتے تھے کہ وہاں جا کر کے اپنے جانور کو وہاں قربان کیا کرتے تھے، اس پتھر پر ذبح کیا کرتے تھے۔ تو بنی مالکان کا ایک شخص اپنے اونٹوں کے ریوڑ کو، اپنے اونٹوں کے جھنڈ کو لے کر کے وہاں گیا اور سوچا کہ وہاں سے جا کر کے کچھ برکت حاصل کر لیا جائے۔ تو جب اپنے اونٹ کو وہ وہاں لے کر کے گیا تو لوگ چونکہ اس پتھر پر جانور کو قربان کرتے تھے، وہ پتھر خون سے لت پت ہوا کرتا، تو جب اپنے اونٹ کو وہاں لے کے گیا تو اس پتھر پر لگے ہوئے خون کی وجہ سے، جو اس پر قربانی پیش کیے گئے تھے اس پر لگے ہوئے خون کی وجہ سے جب اونٹ نے خون کو دیکھا تو اس کے اونٹ بدک گئے اور اپنی مہار کو کھینچ کر کے جس کا جدھر منہ ہوا وہ ادھر بھاگنے لگا، جس کا جدھر منہ ہوا ادھر بھاگنے لگا۔ اب جب یہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سب تتر بتر ہو گیا، منتشر ہو گیا، الگ الگ بھاگ رہا ہے، تو اب یہ شخص بڑا جھنجلا جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور غصے میں آنے کے بعد زمین سے ایک پتھر اٹھاتا ہے اور پتھر اٹھا کر کے اپنے خدا کو دے مارتا ہے اور کہتا ہے لا بارک اللہ فیک الہ انفرتی بلی، کہ اے جھوٹے خدا، تجھ میں تو کوئی برکت ہی نہیں ہے، تو نے میرے اونٹ کو تتر بتر کر دیا، تو نے میرے اونٹ کو منتشر کر دیا، تو نے میرے اونٹ کو بھگا دیا، تیرے اندر کوئی برکت نہیں ہے، میں تجھے عبادت نہیں کروں گا، میں تیری پوجا نہیں کروں گا۔ ایسے بے شمار واقعات ہوئے کہ جب وہ اپنے اونٹ کی عاجزی کو، اپنے بتوں کی عاجزی کو دیکھتے ہیں تو عاجزی کو دیکھنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، خود بخود اس عقیدے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کہ عمرو بن جموح، یہ بنی سلمہ کا سردار تھا، اس نے اپنے گھر میں ایک لکڑی کا بت بنایا ہوا تھا، اس کا بھی نام منات رکھا تھا، لکڑی کا بت تھا، اس کی پوجا کرتا تھا۔ تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ حج کے موقع پر جا کر کے مسلمان ہوئے، جن میں معاذ بن جبل اور عمرو بن جموح کا بیٹا بھی تھا، اسلام قبول کر لیا، اور چند کئی لوگوں نے اسلام قبول کیے۔ تو اب ان لوگوں نے ایک کام کیا کہ کسی طریقے سے اس کو بھی سدھارا جائے۔ اب سدھارنے کے لیے وہ لوگ کیا کیے، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو عمرو بن جموح جو کہ وہ لکڑی کا بنا ہوا بت اس کی عبادت کرتا تھا، اس کی پوجا کرتا تھا، ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہر رات اس کے گھر جاتے اور گھر جانے کے بعد اس کا جو لکڑی کا بنا ہوا بت تھا اس کو اٹھا کر کے لاتے اور محلے میں جہاں کوڑا کرکٹ جس گڈھے میں ڈالا جاتا تھا اس بت کو لے جا کر کے گڈھے میں ڈال دیتے۔ صبح کو جب یہ شخص اٹھتا، اپنے بت کی عبادت کرنے کے لیے جاتا، تو اپنے معبود کو، اپنے خدا کو اپنی جگہ پر نہیں پاتا تو بڑا پریشان ہوتا کہ اے خدا، تیرے ساتھ کس نے ایسی زیادتی کر دی ہے، کون ہے جو تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیا ہے۔ وہ اپنے خدا کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محلے میں جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں میرا خدا منہ کے بل اوندا پڑا ہوا ہے۔ اپنے خدا کو ایسی بری حالت میں دیکھتا ہے تو اٹھاتا ہے، گھر لے کر کے آتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کو اچھی طرح سے عطر لگاتا ہے، خوشبو سے معطر کرتا ہے، پھر اس کو ایک جگہ پر، وہ بلند جگہ پر رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تیرے ساتھ یہ کون کر رہا ہے، جو بھی ایسا کر رہا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے میں اسے ذلیل اور خوار کر دوں گا۔ خیر، پھر وہ دن گزرتا ہے، رات ہوتی ہے، یہ لوگ پھر رات میں جاتے ہیں، اس کے بت کو اٹھاتے ہیں اور بت کو اٹھا کر کے کوڑا میں ڈال دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، وہ ایسے ہی جاتا ہے، نکال کے لاتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کون کر رہا ہے، لیکن معلوم ہو جائے تو اسے ذلیل اور خوار کر دوں گا۔ جب کئی رات یہ معاملہ پیش آیا تو اب یہ شخص جھنجلا کر کے، غصے میں آ کر کے
اپنے بت کے گلے میں تلوار لٹکا دیتا ہے، اپنے خدا کے گلے میں تلوار لٹکا دیتا ہے، اور تلوار لٹکا کر کے کہتا ہے اے خدا مجھے نہیں معلوم رات کے کسی حصے میں کون تمہیں اٹھا کر کے لے جاتا ہے، میں تمہیں تلوار یہ دے رہا ہوں، میں تجھے یہ تلوار دے رہا ہوں۔ واللہ انی لا اعلم من یصنع بک ما تری، خدا کی قسم میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہ کون معاملہ کر رہا ہے، تجھے کون اٹھا کر کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دے رہا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، میں اس بات کو نہیں جان رہا ہوں۔ فَإِن كَانَ فِيهِ خَيْرٌ فَامْتَنِعْ فَهَذَا السَّيْفُ مَعَكَ، وہ کہتا ہے کہ یہ تلوار میں نے تیرے گلے میں لٹکا دی ہے، تو اپنی حفاظت خود کر، تو اپنی حفاظت خود کر، اس لیے کہ میں نہیں جان رہا ہوں کہ تجھے کون اٹھاتا ہے، کڑکڑ پورا کڑکڑ میں پھینک دیتا ہے، میں نے تیرے گلے میں تلوار لٹکا دی ہے، تجھے جب کوئی اٹھانے کے لیے آئے تو اپنی حفاظت خود کیا کر۔ اب وہ تلوار لٹکا کر کے پھر چلا جاتا ہے سونے کے لیے۔ رات کے کسی پر وہی لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد تلوار سمیت اس کے خدا کو اٹھاتے ہیں، اور خدا کو اٹھانے کے بعد باہر لے کے جا کر کے اس کے خدا کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور اسے ایک گلیز جگہ پر، گندی جگہ پر پھینک دیتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا خدا پھر اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے، پھر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا خدا ایک گندے نالے میں گلیز جگہ پر پڑا ہوا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اس کو کسی ایک مردار کتے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو جب اپنے خدا کی یہ حالت دیکھتا ہے، تلوار دے کر کے آیا تھا کہ اپنی حفاظت کرو، خدا کی اپنی یہ حالت دیکھتا ہے، تو اب اس کے آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں، اب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ رہے ہیں کہ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے وہ میری حفاظت کیا کرے، جو خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر پا رہا ہے، اپنی سیفٹی کچھ نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ میری حفاظت کیا کرے گا، وہ مجھے کیا فائدہ پہنچائے گا، کیا وہ مجھ سے کیوں نقصان کو دور کر پائے گا۔ اب اس کے عقلوں سے پردے ہٹے تو وہ شخص اسلام قبول کر لیتا اور مسلمان ہو گیا۔ تو ایسے بے شمار واقعات پیش آئے جب انہوں نے اپنے بتوں کو عاجز دیکھا کہ ان کے بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اپنے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر بھی کفار مکہ میں بتوں کی پرستش بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، ہر گھر میں لوگ بت کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں 360 بت نصب کر دیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خانہ کعبہ کو، مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک بت پر جا کر کے ڈنڈا مارا کرتے تھے اور کہتے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ جس بت پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈنڈا مارتے وہ ٹوٹ جاتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا جہاں کہیں بھی بت نظر آئے جا کر کے ان بتوں کو توڑ دو، نیست و نابود کرو۔ تو یہ کفار مکہ تھے جن کی خصوصیات تو بہت ساری تھی، لیکن ان خصوصیات کے باوجود معاملہ کہاں گڑبڑایا کہ جب انہوں نے نور نبوت سے اپنا تعلق توڑ دیا، ان لوگوں نے اللہ کے وحی سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا، تو ان کے پاس اتنا زیادہ خصوصیت ہونے کے باوجود وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کی جو خصوصیات تھی وہ غلط کاموں میں استعمال ہونے لگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کیا کریں، اب نور نبوت سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے، اور دین حنیف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین سے، ملت سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے، تاکہ ہم اور آپ کیا کر دیں، ہمیں ہمیشہ کامیاب ہو سکے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔